اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے خوف خدا۔ ایک شیخ صاحب بہت غریب تھے۔ انہوں نے کہیں سے کوئی دولت ان کو مل گئی اور وہ رئیسوں میں شمار ہونے لگے۔ اب جو بغیر محنت کے پیسہ ملتا ہے وہ اڑایا بھی ویسے ہی جاتا ہے۔ ان کے اندر ایسی بری حرکتیں پیدا ہو گئی کہ شیخ صاحب پریشان رہنے لگے۔ ان کے باپ ماں تو تھے نہیں، پتہ نہیں اکیلے تھے وہ کیوں، لیکن گھر میں عورتوں کی چہل پہل بہت رہتی تھی۔ دوسرا، انہوں نے ایک اپنا جوئے کا کاروبار بھی شروع کیا ہوا تھا۔ دولت جب مل جاتی ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ان کے دوست بن گئے جو مفاد پرست تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ منصوبہ بنایا کہ شیخ صاحب تو واقعی بہت بیوقوف آدمی ہے، دولت ان کے پاس بہت ہے، ان کو گھیرے میں لے کر اور ان کی دولت چھین لو۔ آگے بہت سی حرکتیں تھیں ان کے اندر۔ ایسا یہ ہوا کہ شیخ صاحب کنگلے ہو گئے، سب کچھ ان کے دوست یاروں نے اڑا دیا، اور وہ اب کمزور بھی تھے۔ جب ہارے زندگی سے تو ایک ان کا مخلص دوست بھی تھا۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے کے چلتا ہوں، جو وہ کہیں گے وہ کرنا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر تم ہنر مند ہو، بہترین تم کاریگر ہو، بریف کیس بناتے ہو، ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگا کے تم بڑے آدمی بن سکتے ہو، تم نے تو اچھا ہنر کے مالک ہو۔ شیخ صاحب نے کہا اچھا بھائی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کر کے، میں تو ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہوں۔ وہ ان بزرگ کے پاس گئے۔ جب بزرگ کی اپنی مجلس ختم ہوئی تو وہ مخاطب ہوئے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے۔ تو وہ جو لے گئے تھے انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ شیخ صاحب ہیں، پہلے ان کے حالات اچھے ہوئے اور پھر اب بہت پریشان ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم صرف خوف خدا کرو، جو تم نے ظلم کیے، جو تم نے بدکاریاں کیں، خدا سے معافی مانگو اور خوف خدا کرو، بس اور کچھ نہیں کہا۔ اب شیخ صاحب جو تھے وہ ایسا ان کے اندر جذبہ آیا کہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، چھوڑا، اور جو کماتے تھے تھوڑا سے پیسے اپنے لیے رکھتے تھے، باقی سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ شیخ صاحب نے خوف خدا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ان کے حالات بالکل صحیح ہو گئے۔ جب حالات صحیح ہوئے، انڈسٹری ان کی لگ گئی، تو انہوں نے اپنی محنت، اپنے انکم کا 90% پیسہ جو تھا وہ غریبوں، لاچاروں اور بیواؤں اور یتیموں کے نام کر دیا۔ تقریباً 1500 بچہ ان کے پاس، جن کا کوئی واری وارث نہیں تھا، کھاتا پیتا تعلیم حاصل کرتا،
یہ خوف خدا کا نتیجہ ہے. اگر ہمیں دولت اللہ تعالیٰ دے دے تو ہمیں خوف خدا کرنا چاہیے، لوگوں کا کام آنا چاہیے، دعائیں دینا چاہیے، سب کچھ ملے گا. اگر بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.